اور ابھی آپ دیکھیں گے ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے کنٹینیو کریں گے، اچھا، اور پاکستان کی طرف سے اور آڈیشس اور ہارڈ قسم کے حملے ہم کاؤنٹر کریں گے آن دیئر کیمپس اینڈ آن دیئر لیڈرز اینڈ سو آن. تو یہ ابھی یہ وہ اسٹیج نہیں آئی کہ سارا کچھ رک جائے اور امن کی بات شروع ہو جائے، یہ ہونی نہیں ہے. اچھا، ویسے ایک نظریاتی طور پر ماضی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ افغانستان کے معاملے میں کہاں الائنڈ رہا کس کے ساتھ. اب جب وہاں بیٹھیں گے دونوں تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات ہوگی کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں. قطر یا سعودی عربیہ کے بھی نمائندے اگر وہاں موجود ہوئے تو آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر وہ کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں اس معاملے میں ریگارڈنگ ٹی ٹی پی؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی ٹی ٹی پی کو روکیں. وہ کہیں گے، دباؤ ڈالیں گے. اور کیا کوئی لیوریج جس میں؟ کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے طالبان کے اوپر. طالبان کو اس وقت اتنے اچھے ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر حقیقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اب لڑائی جھگڑے یہ کام بند کرے، اپنے ملک کو سٹیبل کرے، اپنے نیبر کے ساتھ اوپر بھی نیچے بھی نیبرز کے ساتھ صحیح رہے. یہاں سے تو سپیک نے گزرنا ہے جی، اور اس کے ساتھ بڑی خوشحالی آنی ہے افغانستان میں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انٹیگنائز کر رہے ہیں، کیونکہ سپیک تو پاکستان کے ذریعے نکلے گا اور چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ امن ہو یہاں اس ریجن میں. اور چائنا بھی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے افغانستان کو، منرلز، ایکسپلوریشن، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ دی طالبان ڈونٹ کیئر. ان کا جو میں کل بھی یہی کوشش کر رہا تھا آپ کو سمجھنے کی، دے آر ناٹ اے گورنمنٹ. وہ سوچتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے گورنمنٹ، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ریزسٹنس میں ہیں. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. میں نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ایک آپشن یہ ہوگی کسی نہ کسی اسٹیج پہ کہ کوئی مینیپولیٹ کر کے رجیم چینج کی جائے، کیونکہ یہ جو رجیم ہے یہ تو تیار نہیں ہے، کوپریٹ نہیں کرے. ہاں، یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. تو پھر رجیم چینج کی بات ہوگی. اب کیا وہ رجیم چینج سکسیسفل ہو جائے گی؟ کیا اس کے ساتھ سول وار شروع ہو جائے گی افغانستان میں؟ کیا کامیاب اگر ہو جاتی ہے اور سول وار نہیں بھی ہوتی، ان کا کیا رویہ ہوگا ٹورڈز ٹی ٹی پی؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کو ماریں گے، نہیں ماریں گے؟ ان کے بھی تو اپنے ایشوز ہوں گے نا. تو آئی تھنک افغانستان اس وقت بہت انسٹیبل ہے اور بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبل ہونے کی جا نہیں رہا ہے. اور جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا وہ ہمیں بھی اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے. یہ مسئلہ تو ڈیپ روٹڈ ہے اور کرونک بھی ہو چکا ہے. اینی ویز سٹ صاحب، آپ نے کہا سیز فائر برقرار نہیں رہے گا اور ٹی ٹی پی اس کی خلاف ورزی کرے گی. مین وائل دوحہ مذاکرات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ روٹس بحال ہو جائیں اور دوبارہ سے بارڈر کھل جائیں اور فوری طور پر یہ پیش رفت ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کوئی نرم لچکدار رویہ نہیں ہوگا پاکستان کا. سب کچھ رک گیا. اوکے، ہارڈ اسٹیٹ. اور جب تک افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو، تو اب ہماری طرف سے کوئی لینینسی نہیں ہوگی. اٹس انف. اب وہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق. سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ افغان ایشو ہی ہے اور سب سے ریلیٹڈ موسٹ ریلیٹڈ جو صوبہ ہے وہ ہے کے پی. اس سے متعلق ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سبھی وزرائے اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں، مگر وہاں نئے وزیر اعلیٰ کے پی اجتناب کرتے ہیں شرکت سے اور وہ مزمل اسلم صاحب کو وہاں بھیج دیتے ہیں. کیا میسج گیا اور کتنا ضروری تھا ان کا جانا؟ یہ دیکھیے، پی ٹی آئی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ خان صاحب کی جو موقف ہے کہ جی لڑائی جھگڑے کرو، دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا. تو پھر کیوں بندہ بھیجا ہے اس میٹنگ میں؟ مت بھیجیں پھر کسی کو، بالکل ہی بائیکاٹ کریں، ختم کریں. بیکاز کلیئر ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو رد عمل کے اوپر جو بات ہوگی کہ آگے کیسے کرنا ہے، وہ تو وہی بات ہوگی نا جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کب سے کر رہی ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، ہمیں آپریشنز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پولیس، رینجرز، ضرورت پڑی فوج کے بھی آپریشن کرنے ہیں. اینڈ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ تو ہیلپ نہیں دینے کے لیے تیار. تو میرا خیال ہے یہ ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی اپنی الگ پروونس کو ایک نیا ملک سمجھنے لگے ہیں، اور I'm afraid یہ تو اور حالات بگڑنے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومتیں اور ادارے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے اقدامات کریں گے اور تعاون کریں گے. اب وہاں جو کیمپس ہے کے پی میں، ظاہر ہے وہاں سے بے دخل کرنا مہاجرین کو کے پی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن ہوگا؟ وفاق نہیں، وہ ہو جائے گا، وہ کر لے گی، فیڈرل گورنمنٹ کر لے گی.
اچھا, اور اس میں کوئی رکھنا کے پی حکومت کی طرف سے, کیونکہ بار بار ایڈریس عمران خان صاحب کرتے رہے کہ ان کے ساتھ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ واپس جائیں, یہاں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے, وہ جائیں. وہ تو آلریڈی بہت سے چلے بھی گئے ہیں اور یہ بھی جائیں گے. اچھا, گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آف آن دس. اچھا اچھا سر صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے فون کر کے وزیر اعلیٰ کو اگر مبارکباد دے دی تھی تو ایک طرح سے اچھا ہاتھ بڑھا دیا تھا نا, ایک پہل کر لی تھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اجلاس میں جانا بہتر ہوتا ان کے لیے؟ بالکل جانا چاہیے تھا. یہی غلطی پی ٹی آئی کرتی ہے. بھئی آپ جائیں, اپنا موقف پیش کریں, کم از کم پارٹیسپیٹ تو کریں, کیونکہ اٹس اے فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو. تو آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے فیصلے کرتی ہے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے, جس سے پھر یہ چیختے ہیں, تو دے شوڈ پارٹیسپیٹ دیر, وہاں اپنا موقف دیں, اور وہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ایگری کرتے تو کہہ دیں ہم نہیں ایگری کرتے. اب عمران خان سے کیا پوچھنا ہے انہوں نے تو اپنی لائن کلیئر کر دی ہے. تو یہ دس از جسٹ این ایکسکیوز. میں یہ سمجھتا ہوں بہت اممیچورٹی شو کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا موڈ کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک پی ٹی آئی ہیز انڈرسٹوڈ دیٹ. تو میرا خیال ہے اس میں اور پی ٹی آئی کا نقصان ہو جائے گا. شاید اس معاملے پہ وہ اپنی الگ لائن لے کے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے لیے اور لیوریج کے پی میں لینا چاہتے ہیں, سیاسی دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. یہ ایک دکھتی رگ ہے نا. ہاں دکھتی رگ ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہارڈ لائن, تو وہ تو ہارڈ لائن تو وہ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں. اور یہ جو بات کہ جی پرول پہ مجھے نکالے میں جا کے حل کروں گا, وہ تو الٹا ہے. آپ کی پوزیشن تو بالکل برعکس ہے اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آپ تو اگر آپ کو پیرول پہ بھیجتے ہیں وہاں, آپ تو اور کام خراب کر دیں گے, آپ تو جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اب تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ تعلقات افغانستان کی حکومت کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو سو بی اٹ. بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ از ویری کلیئر کہ بہت ہو گیا. اب جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں جو حرج ہو رہا ہے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیبنٹ ہی ابھی تک تشکیل نہیں ہو پائی, کیونکہ اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کو اپروول چاہیے. نہیں, اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام وزیر اعلیٰ کرے گا تو پہلے عمران خان صاحب کے آشیرواد اور اس کے بعد. تو ملاقات کے بارے میں احسن اقبال صاحب کو سنے, رانا ثناء اللہ صاحب کو سنے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان کو وہاں جانا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم پہ رہ کے بات کرتے, کچھ اپنی کہتے کچھ ان کی سنتے, تو اسی طرح سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. ابھی ایڈوائزری کونسل کی بات ہے, معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. اس کے باوجود ملاقات کرانی چاہیے, معاملات آگے نہیں بڑھیں گے چاہیے. کوئی ایشو نہیں, بنا دیں, جانے دیں, جو بھی ہوتا ہے. حالات اور بھی بگڑیں گے, بگڑنے دیں پھر. اچھا, لیکن ملاقات کروا دیں. بالکل, اس کے بھی نتائج دیکھ لیں. اور نہیں کروائیں گے تو عدالت کہے گی کروا دو. اس سے پہلے کہ عدالت کا حکم مانے آپ خود ہی فراخ دل ہو کے کہیں جی ملو جی, گل کرو جو کرنی ہے. حالانکہ وہ اسلام آباد میں آج موجود تھے, اور جب یہ اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے کہ پہلے میری بانی سے ملاقات کروائی جائے. ان کا کیا خیال تھا وہ جائیں گے اور وہ دروازے کھول دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ کہنے باہر بیٹھو آرام نال, ٹھیک ہے. تو یہ تو عدالت کے پاس تو جانا ہی جانا تھا, مگر اب یہ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدالت کے پاس جانا ہے, اب ان کو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ آ جائیں, ملاقات والے دن آ جائیں. اور پھر وہ جب کہا کریں گے تب تک ملاقات کروانی پڑے گی, کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی انہیں وہاں سے نہیں. دیکھیے ایک دفعہ تو ملاقات کرانی پڑے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے اگر ہم بڑھیں معاملات کے, تو آپ کو یاد ہوگی عرفان صدیقی صاحب کی ایک بات کہ ایک بھنور بن رہا ہے, ایک تحریک کے اشارے مل رہے ہیں جس میں ہر طبقہ فکر سے لوگ شامل ہوں گے. تو جیسے جیسے ملک میں معاملات ابھر رہے ہیں, ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از کوکنگ. اسپیشلی جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاری کرو, تو اس سے کیا جھلکتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے, ایک جو فلسفہ جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ افراتفری سارے ملک میں, جی, اور جس میں مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنا. تو ظاہر ہے اگر اتنی افراتفری ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا معاملہ؟ اور کیا میں کہہ دوں آپ کو کہاں جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ جو افراتفری ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ افراتفری کو روکنے کے لیے بہت سے پھر ریاست قدم اٹھاتی ہے. تو سب کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اچھا, تو آل آف اے سڈن مولانا تھوڑے خاموش ہو گئے تھے, سائڈ لائن ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ سے ان کا ایکٹیو ہونا اور مارچ کے اشارے دینا, ان کی ریزرویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا انہیں
یہ ناگوار گزرا کہ وزیر اعلیٰ کے پی آرام سے منتخب ہو گیا یا انہیں ان کا شیئر نہیں دیا گیا؟ اور یہ ایک بار مولانا کے بہت سے کمپلینٹس ہیں، سو ایک کمپلینٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت کنسلٹ کرتے جب انہیں میری ضرورت ہوتی ہے، وعدے کرتے ہیں وعدے پورے نہیں کرتے. تو وہ اب چاہتے تھے نا کہ ان کے جو صاحب بھائی ہیں وہ گورنر بنے کے پی کے، نہیں دیا انہوں نے ان کو. تو مولانا تو سارا وقت کوشش یہی ہے ان کی کہ اب کیا میں ایکسٹریکٹ کروں کیا نہ ایکسٹریکٹ کروں. تو اب یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا، تیاری کرو. تو میرا خیال ہے دس از لیڈنگ ٹو اے سچویشن آف کیوس. ٹھیک. ماضی میں جب بھی اس طرح کے مارچ یا تحریکیں چلتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اشارہ ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ مولانا کا جو آخری مارچ تھا جس میں انہوں نے کہا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، وہ بھی ایک اشارے پر کیا گیا اور پھر مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا. بالکل تسلیم کر لیا انہوں نے، اشارہ تھا. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ وعدہ خلافی کی گئی میرے ساتھ. تو اب کی بار مولانا نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی سگنل ہے. پھر دیکھ یہ سوال کا جواب میں دوں گا جب ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی ابھی تک ہم اسے ہوا میں ہی سمجھیں.